بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کے بندے خدا کی رحمت سے محروم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دینار خدا کی رحمت سے محروم ہو اور بندہ درہم خدا کی رحمت سے دور رہے۔ جو لوگ مال اور دولت اور دنانیر اور دراہم کے پرستار ہیں اور انہوں نے دولت ہی کو اپنا معبود اور محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے، تو اس حدیث میں ان سے بیزاری کا اعلان اور ان کے حق میں بد دعا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم اور دور ہیں۔ مال اور دولت کی پرستش اور بندگی یہ ہے کہ اس کی چاہت اور طلب میں بندہ ایسا گرفتار ہو کہ اللہ کے احکام اور حلال اور حرام کی حدود کا بھی پابند نہ رہے۔ یعنی جس آدمی کو اس طرح کی دولت میسر ہو جائے، اس طرح کا مال مل جائے کہ اس آدمی کو اللہ کا حکم بھی یاد نہ رہے، اللہ کی یاد بھی نہ آئے کہ اللہ کا میرے اوپر احکام حکم ہیں یا نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے زندگی بسر کرنے کا، یہ اس آدمی کے لیے بد دعا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تجارت اور دولت اندوزی کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی طرح حضرت خبیر بن نفیر تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ بطریق ارسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس کی وحی نہیں کی گئی اور یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال اور دولت جمع کروں اور تجارت اور سود گری کو اپنا پیشہ اور مشغلہ بناؤں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہ اور ہو جا اللہ کے حضور میں جھکنے والوں اور گرنے والوں میں سے، اور کیے جا بندگی اپنے پروردگار کی موت آنے تک۔ جب اللہ کا حکم انبیاء کے لیے معافی نہیں ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو انبیاء اور رسول بھی اس کی پابندی کرتے ہیں، ان کو بھی حکم ہے۔ کیا آج ہم مسلمان ایک امتی ہونے کے ناطے بھی کیا ہمیں یہ چیزیں معافی مل جائے گی؟ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی جن کو شریعت کے اصول اور احکام کا کچھ علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ تجارت اور اس کے ذریعے دولت کمانا ناجائز نہیں ہے، اور شریعت کے احکام کا ایک بڑا حصہ تجارت وغیرہ مالی معاملات سے بھی متعلق ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان تاجروں کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ کون سے تاجر؟ فرمایا وہ تاجر جو امانت داری اور راست بازی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص مقام تھا اور جو کام اللہ تعالیٰ کو آپ سے لینا تھا، اس میں تجارت جیسی کسی جائز معاشی مشغلے میں بھی مشغول ہونے کی گنجائش نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قناعت اور توکل کا وافر سرمایہ دے کر اس فکر سے فارغ بھی فرما دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ مجھے تو انہی کاموں میں اپنے کو لگانا ہے جن کا مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر اور حکم ہے، میرا کام تجارت اور دولت اندوزی نہیں۔ آپ کے امتیوں میں بھی اللہ کے جو بندے خالص متوکلانہ طرز زندگی کو اپنے لیے پسند کریں اور اس راستے کو شدائد اور مصائب پر صبر کی ہمت رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی دولت ان کو میسر ہو، تو ان کے لیے بھی بلا شبہ یہی افضل ہے۔ لیکن جن کا حال یہ نہ ہو، ان کو کسی جائز معاشی مشغلے کا اختیار کرنا خاص کر ہمارے اس زمانے میں ضروری ہے۔ تجارت کرنا، کاروبار کرنا کوئی ممانعت نہیں رکھتا، یہ کرنا چاہیے، لیکن جو آدمی تاجر آدمی ہے، وہ دیانت دار آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا اللہ جب مال دولت عطا کرتا ہے تو اللہ کا لوگوں کا انسانوں کا حق بنتا ہے، جب اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے
سب چیز کو چھوڑ کر پھر اللہ کا حکم پورا کریں، پھر اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دونوں چیزیں، مال کی محبت اور اولاد کی جو محبت ہے، فرمایا یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ مال کا مل جانا اور مال کا ملنے کے بعد پھر کیا آیا وہ آدمی اللہ کے حکم کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اولاد کا مل جانا، کیا اولاد کی محبت کے اندر اتنا گرفتار ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم بھی اس کو یاد ہے یا نہیں ہے۔ اور دونوں چیزوں کا نہ ملنا کہ اللہ کا انسان پھر بھی شکر گزار بندہ، اللہ کا حکم ماننے والا بندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لہذا دونوں حالتوں میں مال کا مل جانا، مال کا نہ ملنا، اولاد کا ملنا، اولاد کا نہ ملنا، ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ جب چیز اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے انسان ہونے کے ناطے، جب بھی اللہ کا امر آ جائے، جب بھی اللہ کا حکم آ جائے، سب کاموں کو ترک کر کے چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم کی پاسداری کریں، اللہ کے حکم کو مانیں، پھر انشاءاللہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی سکون ملے گا، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی آپ کو، وہ ہمیشہ کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے، بشرطے کہ اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، انشاءاللہ تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔